بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر کے متعلق ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس عید کا اسلام سے، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، محبین صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس عید کی بنیاد بغض صحابہ اور بالخصوص خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور نفرت کے اظہار کے طور پر اس عید کو جو ہے نا ایجاد کیا گیا ہے۔ اب جو غدیر خم کا واقعہ ہے، خطبہ ہے، اس کی حقیقت اور اصل پس منظر کیا ہے؟ اصل پس منظر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری کو حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا، محصولات یعنی ٹیکس جو تھے ان کی وصولی کے لیے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا کچھ اور ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں محصولات وصول کیے، بیت المال کے حصے، اور جہاں جہاں اس کو تقسیم کرنا تھا وہ تقسیم کر کر، اور جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچ گئے۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے آپ پر اعتراضات کیے تقسیم محصولات کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کیے گئے تھے اعتراض، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں براہ راست بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معترضین کی جو ہے ان کے اعتراضات کو سنا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصویب فرمائی، اور ان کے شکوک اور شبہات کو جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو دور کر دیے۔ اس کے بعد حج مکمل ہوا۔ حج کے بعد جب آپ واپس تشریف لے گئے تو واپسی کے سفر میں اس طرح کی کچھ باتیں پھر سننے کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم میں جہاں سارے صحابہ جمع تھے وہاں آپ نے ایک بلیغانہ اور فصیحانہ انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت، ان کا مقام اور ان کی حیثیت، اور ان سے اہل ایمان کیا محبت رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو یہ خطبہ ارشاد فرمایا اس سے جو مقصود تھا وہ صرف بنیادی طور پر دو چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، حب علی جز ایمان ہے۔ نمبر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محصولات کے حوالے سے جو بھی ترتیب بنائی اور جس انداز سے محصولات کو تقسیم کیا، اپنے لیے رکھا، بیت المال میں جمع کروایا یا دیگر جگہوں پر دیا، وہ حضرت علی نے بالکل حق اور سچ کیا، اس میں وہ بالکل بھی غلط اور خطا پر نہیں تھے۔ ان دو بنیادی مقصدوں کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس خطبے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے فرمایا، اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، ہر مومن مرد اور ہر مومنہ جو ہے عورت، ان کے دل میں آپ کی محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور اب اس کے بعد مزید ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں، شیخین فرماتے ہیں، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت حضور کی وجہ سے تو پہلے ہی ہمارے دل میں تھی، لیکن اس خطبے اور اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور بڑھ گئی۔ یہ حقیقت ہے مقام غدیر خم پر کیے جانے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اس میں نہ خلیفہ بلا فصل کی بات ہے اور نہ کوئی اور اس قسم کا اشارہ تھا کہ جس سے ایک گمراہ فرقے نے اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کی پوری جماعت پر اعتراضات کر کر سارے اسلام کے نظام کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ اپنے اس دعوے میں ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اہل ایمان کو ان کے مکر و فریب سے اور ان کی تمام شیطانیت سے محفوظ رکھے۔